یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہوں. میں حسام رفیق اور میں اس وقت موجود ہوں پاکستان ایڈوینٹسٹ سیمینری اینڈ کالج میں, اور میرے ساتھ عظیم خدا کے خادم پاسٹر اشرف یعقوب صاحب ہیں. اور آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت مضمون کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, اور مضمون کا نام ہے کلام مقدس یا معجزہ. اور میرے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس وقت ہیں پاسٹر اشرف یعقوب صاحب, اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے وقت دیا کہ ہم مل کر اس مضمون کو سیکھ سکتے ہیں. سو سر آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور جیسے کہ آج کا جو ہم نے مضمون رکھا ہے کلام مقدس اور معجزہ, تو اس کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کوشچن آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جب ہم اس موجودہ دور کے حالات کو دیکھتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگوں کا رجحان ہے زیادہ وہ معجزے کی طرف ہے. تو کیا ہمارے جو ایمان کی جو یسوع مسیح میں ہمارا ایمان ہے اس کی بنیاد معجزہ ہے یا خدا کا پاک کلام ہے؟ تھینک یو سامن صاحب. اور مجھے آج آپ سب کے ساتھ ہو کر بڑی خوشی, اور خاص طور پر اس اہم موضوع پر جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اس کی آج میرے خیال میں کلیسیا کو بہت اشد ضرورت ہے. جی بالکل. کیونکہ آج بہت سے لوگ معجزات کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ معجزہ جہاں سے ملے ہمیں وہاں پر جانا چاہیے, اور بہت سے لوگوں کی بنیاد معجزہ. اگر میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ دیکھیں معجزہ عارضی ہے. اگر آج معجزے ہو رہے ہیں تو میں کیا خدا پر ایمان رکھتا ہوں, اور کل اگر نہیں ہوتا معجزہ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب میرا ایمان ختم ہو یا دیٹ از ڈیفینیٹلی کہ اگر اگر میرا ایمان معجزات پر ہے تو معجزہ کل نہ ہو تو پھر میرا, جیسے آپ نے کہا کہ ایمان ختم ہو گیا. تو اس لیے میرا ایمان کلام مقدس پر ہے, کیونکہ کلام مقدس جو ہے وہ ابدی ہے, معجزہ عارضی ہے. تو ہمارے ایمان کی بنیادی طور پر بنیادی طور پر خدا کا کلام ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح اموس کے روڈ پر اپنے 2 شاگردوں سے ملے. شاگرد جو تھے وہ پریشان تھے, اور یہ اتوار کا دن تھا جس دن یسوع مسیح جی اٹھے. چلتے چلتے شاگرد جب ان تمام باتوں سے وجہ سے پریشان تھے تو یسوع مسیح ان کے ساتھ ہو گیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں نا, خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ ہو لیا. اور جب ان کے ساتھ ہوا تو وہ باتیں کیا کر رہے تھے؟ وہ باتیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی کر رہے تھے, اور اس نے انہیں بتایا. تو یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں تو زندہ ہو گیا, پریشان نہ ہو. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اس نے ان سے کہا, اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست کر دو. کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی وہ ان کو سمجھا دی. یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا بھائی میں زندہ ہو گیا ہوں, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یسوع مسیح نے توجہ کلام مقدس کی طرف دلائی, اور یہ بتایا کہ یہ دیکھیں میرے بارے میں کلام مقدس کیا کہتا ہے. تو مجھے اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ میرے ایمان کی بنیادی طور پر خدا کا کلام ہے, معجزہ ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک اور کوشچن رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج کل جب بشارتی عبادات کو منعقد کیا جاتا ہے تو وہاں پر اکثر جو ہمارے رہنما ہیں, جو ہمارے خادمین ہیں, وہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ معجزے کی طرف کوشش کرتے ہیں لگانے کی, تاکہ زیادہ گیدرنگ کر سکیں. تو اس حوالے سے بائبل مقدس کیا بیان کریں؟ دیکھیں, ہم جب یسوع مسیح کی مثال کو لیتے ہیں تو یسوع مسیح نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آؤ میں تمہارے لیے معجزہ کروں گا, نہیں, بلکہ جب کبھی ضرورت پڑی تو انہوں نے معجزہ کیا. یا رسولوں نے کبھی ایسا نہیں کہا. آج مجھے پتہ ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ فوبیا ہو چکا ہے کہ جہاں معجزہ وہ دیکھتے ہیں, جہاں پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر کوئی معجزہ ہوا ہے اور اس کی تشریح کی جاتی ہے. خدا کے خادم جو ہیں, جو اپنے آپ کو خدا کے خادم کہتے ہیں, وہ اس کی تشریح کرتے ہیں, اور جب وہ کرتے ہیں تو لوگ موضوع کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو بعض اوقات
مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بعض اوقات جو معجزہ کرنے والا ہے ان سے پیسے کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، ان شیپ آف آفرنگ، چندے کے طور پر آپ مجھے کیا دیں گے آپ کی زندگی میں یہ معجزہ ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ساون صاحب، میری کلیسیا میں اگر کوئی مجھے لالچ کے تحت دعا کرنے کے لیے کہتا ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے لیے دعا نہیں کرنی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے دل میں لالچ ہوگا اور میں آپ کے لیے ساون صاحب دعا کروں گا تو وہ دعا قبول خدا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے لالچ کے تحت دعا کی گئی خدا کو پسند نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اثر ہماری زندگیوں میں ہو سکتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہے، تھینک یو۔ اور مزید جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام اور معجزے کے بارے میں، اور جب ہم یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو اس وقت بھی بہت سارے معجزات ہوئے اور بہت سارے لوگ معجزات کی وجہ سے ایمان لے کر آئے۔ تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے وہ خدا کا پاک کلام ہونا چاہیے، لیکن اگر اس وقت دیکھیں جو معجزات ہو رہے تھے بہت سے لوگ معجزات کی وجہ سے خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کے آ رہے تھے، لیکن آج جب معجزات ہوتے ہیں بشارتی عبادات میں تو لوگوں کا جو ایمان ہے، لوگوں کا جو اعتقاد ہے وہ پاسٹر پر ہونا شروع ہوتا ہے، انہوں نے اپنے فیملی پاسٹر رکھ لیے ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق آپ تھوڑا سا بتائیں۔ یا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی بجائے شاید پاسٹرز پر زیادہ بھروسہ کرنے لگ گئے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں نے اپنے فیملی پاسٹر جیسے فیملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں آج کل کہ جو فیملی پاسٹر بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جب انہیں ان کے گھر میں کوئی بیمار پڑتا ہے تو وہ اپنے فیملی پاسٹر کو کال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جی دعا کریں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح ان کا جو ایمان ہے وہ زیادہ پاسٹر کا بجائے اس کے وہ یسوع مسیح کو۔ یہاں پر میں پاسٹر صاحبان سے بھی محبت ہوں، اپنی توجہ کا مرکز اپنے آپ کو نہ بنائیں، بلکہ اپنی توجہ کا مرکز اور دوسروں کی توجہ کا مرکز یسوع مسیح کو بنائیں، کیونکہ معجزہ کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، معجزہ جو ہے وہ خدا کرتا ہے، اور لوگوں کو کبھی بھی پاسٹر صاحبان پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا اور انسان کے درمیانی صرف ایک شخصیت ہے اور وہ یسوع مسیح ہے۔ کوئی پادری، کوئی بشپ، کوئی فادر، کوئی بھی درمیانی نہیں، خدا اور آپ کے درمیان صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ اور یسوع مسیح نے بڑا واضح طور پر کہا ہے اس کے بارے میں کہ آخری وقت میں جھوٹے نبی اور جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو میں آپ کے سامنے متی رسول کی انجیل اس کا 24 باب پڑھنا چاہتا ہوں، 24 باب اور اس کی 24 آیت۔ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور اب ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آج ان لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو جھوٹے استاد اور جھوٹے نبی ہیں۔ یہ یسوع مسیح کی پیشن گوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، سچے نبی بھی ہوں گے، جھوٹے استاد بھی ہوں گے، سچے استاد بھی ہوں گے۔ یہ دونوں باتیں ہمیں یاد رکھیں۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے۔ نشان مطلب عجیب کام، معجزات۔ نشان مطلب کوئی بات وہ کہتے ہیں نا تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن کلام مقدس کیا کہتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تو ہمیں ان کو کس طرح پرکھنا ہے سامد صاحب؟ یہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، اور پھر ہم اس پر اسی وقت اور بات کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں گے تو۔ اور میں جیسے آپ نشان کی بات کر رہے ہیں، اکثر دیکھا جاتا ہے جب عبادتوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو ٹی ویز وغیرہ میں بھی، سوشل میڈیا پر بھی، جب لوگ جو پاسٹر صاحبان ہیں جب وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی بیماروں کے لیے، تو بہت سارے لوگ گر رہے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے ایک اور سوشل میڈیا پہ جو بہت وائرل ویڈیو ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ ایک پاسٹر جو ہے وہ اپنی کوٹ پہ اس طرح کرتے ہیں اور وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ تو ان کے اس
ساری سچویشن کے بارے میں بائبل مقدس کیا یہ اکارڈنگ ٹو بائبل مقدس ہے یا کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے جو نشان کے بارے میں پڑھا تو اس وقت اب دیکھیں بائبل مقدس ایسے کسی حالت کے بارے میں کوئی بیان یا واقعہ بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے. لوگ یسوع مسیح کے کہنے سے شفا پاتے ہیں. لوگ رسولوں کے کہنے سے ان کے ہاتھ رکھنے سے دعا کرنے کی وجہ سے لوگ شفا پاتے تھے. اور اس کے علاوہ مجھے بھی کوئی اور طریقہ بائبل میں معلوم کہ لوگوں کو کسی اور طریقے سے شفا ملے. کیونکہ آج کل بہت سے مطلب جو پاسٹر صاحبان ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو جب کرتے ہیں تو جو کلیسیا ہے جو ہماری کلیسیا میں بہت سادہ لوگ پائے جاتے ہیں ان کا جو ایمان ہے وہ زیادہ اس خادمین کی طرف چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ جو کر رہے ہیں یہ جو اسٹائل ہے دعا کرنے کا اس کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہے. تو بجائے سے ان کا کلام کی طرف رجحان ہے جو کہ ہمارے ایمان کا جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اس پہ آئے وہ ان کا جو رجحان ہے وہ صرف خادمین کی طرف ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا اس کو بتائیں کہ مطلب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اکارڈنگ ٹو بائبل ہے. ایک اور آپ کو مثال بتاتے ہیں بائبل کی. بائبل میں جب موسیٰ گیا فرعون کے پاس تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اس نے لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بنا. اور جادوگروں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی وہ سانپ بنا لیے. تو کیا وہ خدا کی طرف سے جادوگر تھے؟ ہرگز نہیں. پھر آپ ایک اور واقعہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب اس نے پانی کو خون بنایا تو جادوگروں نے بھی ایسا کر دیا. جب مینڈک اس نے بنائے، مینڈک مصر پر آئے تو جادوگروں نے بھی ایسا کر دیا. تو آپ کی شاید مجھے اور آپ کو شیطان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے وہ کتنی ہے. اس کی طاقت بہت زیادہ ہے اور اس کا بائبل مقدس میں ذکر ہے. مکاشوہ 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے آخری وقت کے بارے میں. اور آپ جانتے ہیں کہ مکاشوہ کی کتاب جو ہے وہ آخری زمانے کے بارے میں ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. یہاں پر لکھا ہے اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کرتا تھا. تو آپ کو پتہ ہے آسمان پر سے زمین پر آگ نازل کرنا غیر معمولی ہستی کا کام. لیکن یہاں بائبل میں کیا لکھا گیا ہے کہ یہ شیطانی کام شیطان کی قوت سے کیے جا رہے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا ایک اور واقعہ جو میں آپ جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ایوب نبی کا واقعہ ہے. ایوب جس کے بارے خدا نے کہا کہ وہ راست باز ہے. جب ایک نوکر اس کے پاس آیا ایوب پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں تو وہ آئے دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے ایوب سے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بسم کر دیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں. یہ آگ کس نے نازل کی ہے؟ خدا تو اپنے بندوں پر آگ نہیں نازل کر رہا تھا کیونکہ وہ راست باز تھا. اس کی تمام جائیداد کو مٹانے کے لیے آگ آسمان سے نازل ہوئی. اور پھر ایک اور چیز جو آپ کے لیے عجیب ہوگی اور بہت سے سامعین جو ہیں وہ اس پر ضرور سوچو بچا کریں گے. پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت کیا لکھا ہے؟ وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور آدمی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور میں نوشی کر رہے تھے اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں. یہاں پر دیکھیں آپ نے ایوب نبی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت اچھی طرح کر رہا تھا اور وہ تمام ایک جگہ پر کھانا کھا رہے تھے. یہاں پر ہم سب کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی جو میں نے حوالہ پڑھا ایوب نبی کے بیٹے اور بیٹیاں ایک جگہ دعوت کر رہے تھے
اس دعوت میں تمام بیٹے اور بیٹیاں شامل ہوئے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے 10 کے 10 بچے. ایک راست باز بندہ جس کے بارے خدا بڑا ناز کرتا ہے کہ وہ میرا بندہ راست باز ہے، وہ میری راہوں سے نہیں ہٹے گا، کیا خدا اسے مار سکتا ہے یا اس کو دکھ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. جہاں پر ایک آندھی چلی جس کے بارے میں میرا اور آپ کا کیا خیال ہے کہ خدا یہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر کس نے آندھی چلائی؟ میرا آپ سے سوال ہے. اس کے بارے سوچے کہ کتنی قوت ہے شیطان کے اندر. تو اس لیے اس کے پاس جو قوت ہے نا وہ اس کے ذریعے معجزات کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معجزات کی جو قوت اس کے پاس ہے وہ آج اس موجودہ دور میں ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہا ہے کہ لوگوں کا رجحان کس طرف، اور وہ اس کو استعمال کر کے جو ہمارے ایمان کو کمزور کر رہا ہے اور ہمارے ایمان کی جو بنیاد خدا کا پاک کلام رکھی ہے وہ معجزات بنا. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. آج لوگوں کے ایمان کی بنیاد معجزات بنتے جا رہے ہیں، جبکہ خداوند نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد معجزات نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے. اور اس طرح جیسے کہ آپ نے جھوٹے نبیوں کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کس طرح ہم جب جو جھوٹے نبی ہیں ان سے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں، کس طرح ان سے اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں یسوع مسیح میں ہمارے ایمان. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پہلے تو یہ سیکھیں کہ کیا آخری وقت میں نبی ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم اس بات کو سیکھ جائیں تو پھر بہتر طریقے سے ہم سمجھ سکیں گے. اعمال 2 باب اور اس کی 17 آیت میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ آخری وقت میں کیا ہوگا. 2 باب اور اس کی 17 آیت. ہم کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. کیا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا نے کہا تھا؟ کہاں خدا نے کہا تھا؟ اس کے لیے ہم یوئیل 2 باب اور اس کی 28 آیت کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اوپیشن کوئی تھی جو یوئیل نبی نے کی تھی کہ آخری یہ پہلے پیشن گوئی ہو چکی تھی. یس یہ پیشن گوئی ہو چکی تھی، اور اس کا حوالہ یوئیل 2 باب اور اس کی 28 سے 32 آیات ہے. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ اس سے تصدیق کر سکتے ہیں. 2 باب اس کی 28 آیت سے میں پڑھنے جا رہا ہوں. اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا اور میں زمین آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون. اس سے بیشتر کے خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے. آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ وہ صہیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے. یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آخری وقت تک خدا اپنے بندوں کے ذریعے معجزات کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ میں ہر فرد بشر پر اپنا روح نازل کروں گا، اور اگر وہ کہہ رہا ہے تو لازمی طور پر آج وہ روح ڈالے گا. اور پھر خدا کی نعمتیں جو بائبل میں بتائی گئی ہیں، روح القدس کی نعمتیں، وہ آج بھی لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں. تو یسوع مسیح کی دوسری آمد تک، یہاں کیا لکھا ہے، اب اس کے روز عظیم تک یہ تمام کچھ ہوگا. تو جب ہوگا تو میرا اور ایمان آپ کا ایمان کیا ہے کہ یہ نبی اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، استاد اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا ان کو کیسے ہم پہچان سکتے ہیں؟ تو یہ ضروری ہے. کلام مقدس اگر میرے ایمان کی بنیاد ہے نا تو مجھے پتہ ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے.
ٹھیک ہے، تو میں نے کوئی ایسے تجویز نہیں دوں گا کہ آپ کس طرح ان کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر بائبل مقدس کے برعکس تعلیم ہے تو پھر وہ جھوٹے نبی ہیں، اگر بائبل کے مطابق ہے تو پھر سچے ہیں۔ تھینک یو بس صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے سوالوں کے جواب دیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کافی حد تک ان کے جو ایمان میں جو مضبوطی آئے گی، اور وہ انہوں نے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھا، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے ان کو اس بات کی پہچان ہوئی کہ جھوٹے نبی اور سچے نبی کون سے ہیں۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مختصر آپ ہمارے ویورز کو بتائیں اس کے متعلق، اور پھر اس کے ساتھ ہم اس کو کلوز کریں۔ اوکے، میں یہ آخر میں بائبل مقدس کا ہی حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میری بات اہم نہیں ہے، بائبل مقدس میں جو کچھ لکھا ہے وہ اہم ہے۔ استثنا 13 باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور وہ تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ آ ہم اور نمودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تو تیسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ تو تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے صاحب؟ یہاں پر بڑا واضح لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا نبی یا خواب دیکھنے والا ہوتا ہے جو معجزات کرتا ہے، جو نشانات عجیب دکھاتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ آج بارش ہوگی تو بارش ہو جاتی ہے، ہاں، تو اگر یہ ایسے نشانات دکھا رہا ہے، اس کی پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، معجزات پورے ہو رہے ہیں، تو بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ وہ تجھے تعلیم فرق دے گا۔ اگر اس کی تعلیم جو بائبل مقدس میں ہے وہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب وہ جھوٹا نبی ہے، اور اس کا تم اس کی ہرگز نہ سننا۔ یہ بائبل کے الفاظ ہیں، پاسٹر اشرف کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو پولس رسول پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو بشارت، جو کلام میں نے آپ کو دیا ہے، سنایا ہے، اگر اس کے بعد کوئی آسمان سے فرشتہ بھی آ کر اس کلام کے برعکس بات کرتا ہے تو تم اس کی بات نہ سننا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شیطان کے روپ میں آ کر لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو رہا۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکر گزار ہیں آپ کے ایک بار پھر کہ آپ نے اپنا وقت دیا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے اس میسج سے جو آپ نے سنا ہے، آپ کافی حد تک آپ نے سیکھا ہوگا کہ کس طرح جو ہمارے ایمان کی بنیاد جو خدا کا پاک کلام بنتا نہ کہ معجزہ۔ عزیز کلیسیا، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کی اسٹڈی کریں، اس کو سیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ خدا کا پاک کلام ہے نہ کہ معجزات۔ اور اگر ہم معجزات کو ہی اپنے ایمان کی بنیاد بناتے رہیں گے تو جیسا کہ خدا کے خادم نے ہمیں سکھایا کہ جو معجزات ہے وہ تو ابلیس بھی کر سکتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے معجزات کرنے کی وہ قوت رکھتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنے ایمان کی بنیاد جو ہے وہ معجزات کو بنائیں، ہمیں خدا کے پاک کلام کو اپنے ایمان کی بنیاد بنانی چاہیے۔ اگر آپ کے مزید اس مضمون کے متعلق کوئی کویشچن ہو یا کوئی بات چیت آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کمنٹس میں بتائیں، تاکہ ہم اپنے اگلی ویڈیو میں اس کو آپ کے ساتھ خدا کے خادم کے ساتھ مل کر سیکھ سکیں اور آپ کو بتا سکیں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سر۔